الرحمن الرحیم بہت ہی اہم ذی الحجہ کے 10 دن ہم سے جا رہے ہیں، اور ایک قول کے مطابق اس کا ثواب رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہے، راتیں رمضان المبارک کی افضل ہیں۔ مفسرین، محدثین، فقہاء نے اس موضوع پر بحث کی ہے۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر قرآن میں ہے، اور 10 راتوں کی قسم، اللہ اکبر۔ اس میں ثواب ڈبل ہے۔ روزہ رکھیں، عبادت کریں، ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ ہے۔ ولیال عشر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ اگر ایک آدمی میدان جہاد میں چلا جائے، اللہ اکبر، تو اس سے بھی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تمام دین کے کاموں میں پسینہ بہتا ہے، جہاد میں خون بہتا ہے، اور خون جہاد پسینے سے افضل ہے، تو اس سے بھی یہ دن افضل ہے، اس میں عبادت افضل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان دنوں کی عبادت افضل ہے، جو وقت گزر گیا یا اللہ ہم کو معاف فرما۔ اب ہر نماز سے پہلے اور بعد میں عرب کے علماء نے ایک ٹائم ٹیبل بھی بنایا کہ تلاوت، صدقات، خیرات، نوافل، سنن کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں صدقات دینا، نافلہ کا ثواب واجبہ سے زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں، ایک آدمی ایسا ہو کہ اپنی جان، مال، وقت کے ساتھ پوری زندگی کے لیے میدان جہاد میں چلا جائے اور وہاں شہید ہو جائے، تو ٹھیک ہے، اس کا درجہ اونچا ہے۔ تو یہ راتیں اور اس کے دن، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حج بھی 8 ذی الحجہ، 9، 10 کو عید ہے، وہ فضیلت، 9 کا روزہ ہے، عرفہ ہے، الحج علی عرفہ۔ تو اس میں خصوصاً مال، دولت، پیسہ، سونا، چاندی، یہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرو۔ تو گناہوں سے توبہ بھی کرو۔ اصل چیز جو ہے نا، تطہیر ہے۔ تو شرک سے، بدعت سے، حرام سے، گناہ سے، بدکاری سے، جو گناہ ہمارے ساتھ پکے پکے لگے ہوئے ہیں، ان سے توبہ ہم کریں۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، داغ داغ مت کو، سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ تو اللہ کے راستے میں صدقات کر لو، دن کو رات کو، بہن بھائی، چچا ماموں، کزن، سسر ساس، بہو داماد، پھوپھی خالہ، سب سے پہلے ان کو صدقات دو گے، بعد میں اور لوگ ہیں، مدارس ہیں یا مساجد ہیں، ان کو کام پر، ان کے لیے کام لگواؤ، زکوٰۃ بھی اور عام صدقات بھی، اور مال میں خوب برکت ہوتی ہے اس سے۔ تو صدقات، خصوصاً نوافل، گناہوں سے توبہ، اور روزے، یکم تا 9 ذی الحجہ روزے رکھو، نہیں تو 9 ذی الحجہ کا روزہ تو رکھو۔ اگر فرق آ جائے تو آپ جہاں پر ہے اس کے 9 ذی الحجہ کا آپ خیال رکھیں۔ بس ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، عصر کی، تو اس وقت سعودیہ میں وہی ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو آپ کی جو ذی الحجہ ہے، قربانی ہے، عید ہے، اس کا خیال کریں، اختلافات سے بچیں، اور خوب اللہ کی بات کریں۔ سب سے پہلی بات، گناہوں سے توبہ۔ الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، کسی کا حق معاف نہیں ہوتا ہے، وہ ادا کرو۔ اور یہ جو 10 دن راتیں ہیں، اس میں خوب اللہ کی عبادت کرو اور تلاوت کرو، اور میں نے کہا انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یکم ذی الحجہ سے لے کر جو قربانی کرے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ بال نہ لے، تو جو قربانی کرے یہ ان کے لیے ہے، اور اگر وہ بھی اس پر عمل نہ کرے تو گناہ گار نہیں۔ اس پر عمل کرنا مستحب ہے، استحبابی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، تو اس پر عمل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔